برادران عزیز، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور حضور کا امتی بنایا، مگر انسان ان احسانوں کو بھول کر صرف گمراہیت کا راستہ اختیار کر لیا۔ مسلمان سوچتا ہے کہ ہم سے بڑا زورآور، ہم سے بڑا امیر کون ہے، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، ہم تو 1 کلو گوشت کھانے والے ہیں، ہمارے تو ہر ہفتے 2 بار بن جاتا ہے، تو 1 کلو کھاتا ہے نا۔ اللہ نے شیر کو تو پورا ہرن چٹوا دیتا ہے، اس سے زیادہ گوشت کھاتے ہو کیا تم؟ ذرا سا امیر ہوا تو باہیں پھیلانی ہوا میں، اللہ تو پرندوں کو آسمانوں کی بلندیوں میں اڑاتا ہے، مچھلیوں کو سمندر کی تہ میں تیرنا سکھاتا ہے، مگر پھر بھی اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، جو پرندہ ہوا میں پرواز کرتا ہے میں نے اس سے بھی بڑی بلندیاں تجھے عطا کر دی۔ جو مچھلی سمندر کے اندر نیچے تہ میں جا کر یہ فخر کرتی ہوگی کہ میں سمندر کی تہ میں بھی پہنچ جاتی ہوں، میرے بندے میں نے تجھے اس سے بھی بڑا بنایا۔ اور یہاں پہ بات ختم نہیں کی، کہا میرے بندے تیرا مرتبہ عظیم ہے، ارے میں نے تو تیرے آگے فرشتوں کی پیشانی جھکا دی، تو تجھ سے اوپر کون ہے؟ مگر بندہ دنیا میں یوں کھو گیا، ہر بات پہ جھوٹ، ہر بات میں فریب، ہر بات میں مکاری، ہر بات میں اللہ کی نافرمانی، اور پھر کہتا ہے کہ جو ہے بڑا پریشان ہے، کماتے بھی کم نہیں ہے مگر بچتا بھی کچھ نہیں ہے، کوئی پلے بھی نہیں، پورا دن میں کام کرتا ہوں، ہزاروں مشکلیں ہیں، ہزاروں پریشانیاں ہیں، اور اللہ کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا، چاہے ماسٹر کا لے لو، چاہے ڈاکٹر کا لے لو، چاہے جو ہے غریب کا لے لو، چاہے مزدور کا لے لو، جہاں پر کوئی نہ کوئی پریشانی نہ ہو۔ کچھ پریشانیاں آزمائشوں کی وجہ سے، بندہ شکر بھی کر رہا ہے اور پریشانیوں میں بھی ہے، حالانکہ شکر ہمیں ہر گھڑی کرنا چاہیے، اور کچھ پریشانی یہ ہے کہ ہم جھوٹ اور فریب میں مبتلا ہیں۔ بندہ جب اللہ سے دور ہوتا ہے نا، جب بندہ اللہ کو بھولتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو مجھے کیا بھولتا ہے؟ ارے جب تو مجھے بھولے گا تو تو خود کو بھول جائے گا۔ جب بندہ خود کو بھول جاتا ہے تو پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا وہ ہے کون، پھر جانور والی حرکت کرنے لگتا ہے، حرام مال کا مالیا، جیسے بکری آتی ہے نا دوسرے کی چارے میں، دوسرے کی بکری آ کے منہ ڈال جاتی ہے، انسان کا بھی یہی کام ہو گیا، دوسرے کے مال پہ نظر کر گیا، کہیں سے بھی آئے کیسا بھی آئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر مجھے سستی کا ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ سستی کر جائیں گے میری اس بات سے، تو عمر میں یہ بات پورے زمانے کو بتا دیتا کہ اگر کوئی مجھے اسے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، صرف مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ اللہ اسے فکر و فاقے میں بھی رکھے، اللہ اسے آزمائشوں میں بھی رکھے، پریشانیوں میں بھی مبتلا رہے، مگر مجھے اس بات کی ضمانت دے دے کہ میں اپنی اولاد کو حلال لقمہ کھلاؤں گا، اسے کوئی جنت میں جانے سے نہیں روک سکتا۔ مگر کیا ہے، ہمارے طریقے کار چینج ہو گئے، ہم بدل گئے، ہم اللہ کو بھولے، اللہ نے ہمیں خود سے بلوا دیا کہ ہم ہیں کون، ہماری حقیقت کیا ہے، ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔ گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی پورا دن، بیٹی ماں سے پورا دن جھوٹ بول رہی، اور پھر کہتی ہے کہ کماتے تو بہت ہیں مگر کوئی برکت نہیں، کوئی کامیابی نہیں۔ جھوٹ، میرے حضور فرماتے ہیں جھوٹ میں بدبو ہوتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ پورا دن تو جھوٹ بولتا ہے اور بعد میں کہتا ہے رحمت ہے ہی نہیں، مولوی کے پاس چلا گیا برکت ہی نہیں ہے، اللہ سے دعا ہی کرے گا مولوی۔ کچھ تو لوگ جو گدی لگا کے بیٹھے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، گدی پہ بیٹھ گئے، پاکی حاصل نہیں، گدی پہ بیٹھ گئے، اور گدی بھی ہے کیا وہ، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، فی الحال میں اتنا سن لو وہ بیٹھے اس لیے ہیں، اگر وہ تمہیں راہ راست بتا دیں گے، تمہیں صحیح مرض تمہارا بتا دیں گے تو تم اس کا صحیح علاج کرو گے نا۔ وہ تو کہیں گے نہیں تم پہلے آ گئے، لیٹ آتے تو بچانا مشکل تھا، تعویذ اثر کر جاتا، پھر پتہ نہیں تیرا حال ہوتا کیا۔ تم سوچتے ہو یار عامل صاحب بڑا قابل ملے،
وہ بیٹھے اس لیے تمہیں حقیقت بتائیں گے تو تم مڑ نہیں جاؤ گے, دکانیں بند نہیں ہو جائیں گی ان کی. ہاں یہ بات صحیح ہے, مگر کسی پڑھے لکھے عالم دین کے پاس جاؤ جو تمہارا استخارہ کر کے اچھے طریقے سے تمہاری مرض کا علاج کرے. یہ دکانداروں کے پاس مت جاؤ, پھر بندہ گمراہ ہو گیا, وہ کالا مرغا چاہیے, کالا بکرا چاہیے, کالی مرچ چاہیے, کالا پر چاہیے, کالی یہ چاہیے, ساری زندگی کالی کر کے رکھ دیتے ہیں یہ لوگ. مگر حقیقت کیا ہے, حقیقت کو سمجھو. یہ تمام چیزیں جھوٹ ہے, فریب ہے, یہ تمام چیزیں بند ہو جائیں گے انشاءاللہ. رحمت کے فرشتے خود بخود نازل ہونے لگے. اللہ فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب جہاں لعنت ہو وہاں رحمت کے فرشتے ہو سکتے نہیں ہو سکتے نا. جہاں اللہ کی لعنتوں کی بارش ہوتی ہو وہاں رحمت کے فرشتے کیسے نازل ہو؟ اور کہتے ہو تم برکت نہیں ہوتی. برکت ہوگی انشاءاللہ. پہلے یہ جھوٹ اور فریب اور مکاری اور اللہ رسول کی نافرمانی کو چھوڑو. تو جب انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی پریشانیاں خود بخود ٹل جائیں گی. امام پاک کہتے تھے جنگ جو ہے ہمارے لیے تہوار کی طرح ہے. ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی ظالم دروازے پہ ہے, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے آج عید کا دن ہے, مطلب آج شہادت کا دن ہے, تو انہیں فکر نہیں ہوتی. جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے جو پریشانی آئے گی نا اس میں بھی تمہیں مزہ آنے لگے گا, اس میں بھی تمہیں لطف آئے گا, تمہیں مزہ آئے گا. اور بلال کی طرح تم بھی مسکراؤ گے کہ اللہ آزما, تیرا بندہ رستے سے ہٹ نہیں سکتا. کتنا آزمائے گا, یہ امیہ مار مار کے تھک جائے گا مگر تیرا بلال پٹ پٹ کے نہیں تھکے گا. تو جس دن تمہارا توکل صرف اللہ پہ ہو گیا نا, اس دن یاد رکھنا انشاءاللہ تمہیں پریشانی بھی اللہ کی رحمت لگے گی. ہزاروں لوگ ہمارے بیچ سے چلے گئے, ہزاروں لوگ چلے گئے, انبیاء چلے گئے, اولیاء چلے گئے, کتب و ابدال چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. ایک دن ہمارا بھی وقت آئے. اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے سدھر جاؤ, سنبھل جاؤ اور اللہ کی طرف آج بھی رجوع کر لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے رزق کمانے کے لیے تمہیں پیدا کیا. اللہ کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میرے بندو اور جنوں انسانوں میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جو لوگ عبادت کر کے نہیں گئے, بڑا بڑا امیر تھے ہمارے بیچ سے, ہماری صفوں سے چلے گئے, آج ہے کچھ ان کا ذکر؟ میرے عزیزوں اس طریقے سے ہم سب کو چل جانا ہے. یہ جھوٹ, یہ فریب, یہ مکاری سب چھوڑو. ایک بار تو تم آؤ اللہ کی طرف رجوع تو کرو. اللہ کی رحمتیں تمہیں آ کے گھیر لیں گی. اللہ کی رحمتیں تمہارے انتظار میں ہیں کب میرا بندہ توبہ کر لے اور میں فرشتوں میں اعلان کر دوں اے میرے فرشتوں آج میرے بندے نے مجھے بلا کے توبہ کی ہے, میری بارگاہ میں معافی مانگی ہے, جھوٹ سے معافی مانگی, مکاری سے معافی مانگی. تو جب بندہ مجھ سے معافی مانگے گا تو میں اسے اپنی بے نیازی سے معاف کر دوں. اور میرے حضور کہتے ہیں اللہ تو اس بندے سے ایسا خوش ہوتا ہے جو بندہ ایسی توبہ کرے کہ پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے. جیسے بھینس کے تھن سے دودھ نکالنے کے بعد تھن میں نہیں جا سکتا, ایسے بندہ اگر گناہ سے توبہ کرے اور پھر اس گناہ کی طرف نہیں جائے, اللہ کہتا ہے میں اسے جہنم کا دروازہ نہیں دیکھنے دوں گا, میں اسے جنت میں بھیج دوں گا. میں اسے جہنم کا منہ نہیں دکھاؤں گا, میں اپنی رحمتوں میں لپیٹ کر اسے جنت تک بھیجوں گا. تو بندہ توبہ تو کرے گناہوں سے, جھوٹ سے, مکاری سے. ارے ہم جھوٹ بولتے ہیں, پورا دن ہمارے گھروں میں جھوٹ ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے حضور جس کے ہم ماننے والے ہیں, جس کے امتی, وہ تو اتنے سچے تھے, نبوت سے پہلے بھی لوگ امین اور صادق کہتے تھے میرے حضور کو. یعنی مکہ کی گلیوں میں کافر بھی کہتے تھے اگر آج کوئی سچا ہے تو محمد رسول اللہ, آج کوئی ایماندار ہے تو محمد رسول اللہ ہے. کافر بھی حضور کے پاس امانتیں رکھا کرتے تھے. میرے حضور نے جب نبوت کا اعلان کرا تو تمام مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور میرے حضور کھڑے ہیں اور تمام لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا تو تم یقین کر لو گے؟ سارے لوگ بولے حضور, سارے لوگ بولے محمد, اگر ہم نہیں دیکھیں وہ لشکر ہماری آنکھیں دیکھ بھی نہ پائیں تو بھی ہم کہیں گے آپ سچے ہو, ہماری آنکھیں خراب ہیں. محمد رسول اللہ کی بات پر اتنا یقین رکھتے تھے, کہتے ہیں حضور اگر ہم نہیں دیکھ پائے تو بھی ہم کہیں گے ہماری آنکھیں خراب ہو گئی, مگر محمد جھوٹ نہیں بول سکتے. تو میرے عزیزو
ہم تو اس نبی کے غلام ہیں جو تو ہر گھڑی سچ بولتا تھا، جس کے سچائی پر کافر بھی شہادت دیا کرتے تھے۔ ہمیں تو مسلمان بھائی جھوٹا بتا دے گا، کیونکہ ہم نے طریقے مصطفیٰ چھوڑ دیا، ہم نے راہ مستقیم چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی باتوں پہ عمل کرنا، ان سے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ ہم اعلان کرتے ہیں۔ دیکھو میری نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ اب تو نیند قربان نہیں کرتا، ہم فجر کی نیند قربان نہیں کرتے، مال قربان نہیں کرتے، وقت قربان نہیں کرتے، سانسیں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے کہ یہاں بیٹھ کر کچھ سیکھیں، دین کی باتیں کریں، مگر نہیں، ایک دوسرے کے حالاتوں پہ زیادہ نظر ہے، اپنے حالاتوں پہ نہیں ہے۔ حالاتوں سے زیادہ اعمالوں پہ نظر کرو، اور جس دن اعمالوں پہ نظر ہو جائے گی، یہ بستی انشاءاللہ جب اس بستی کا ہر فرد اپنے اعمال کو دیکھے گا، ہر بدعمالی کو بہترین عمل سے بدلے گا، تو انشاءاللہ یہ بستی بھی جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بن جائے گی۔ ہر کسی کو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا، ہر کسی کو اللہ نمازی بھی نہیں بناتا، مگر جو بننا چاہتا ہے اللہ اسے اور زیادہ بنا دیتا ہے۔ تو تم کچھ قدم تو بڑھاؤ اللہ کی طرف، ایک ایک گناہ روز چھوڑو گے نا تو انشاءاللہ ایک سال میں 365 گناہ چھوڑ دو گے۔ ایک گناہ روز چھوڑو، ایک برائی روز چھوڑو، مگر اس کے لیے دل پکا اور مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ دوسرے کا مال پڑا ہے نا تو مضبوط کرنا پڑے گا، نہیں یہ میرا ہے ہی نہیں، لاکھوں کی دولت پڑی ہو۔ آج ایک ایک بالش زمین کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، 5 بیگھے کا کھیت ہے، پڑوسی کا بیچارے کا فوڑا اگر ٹیٹ کر کے لگ گیا، تھوڑی سی میڑ آ گئی ادھر، کوئی بات نہیں، یا جان بوجھ کے اس نے میڑ دبا لی، تو جس کی اگر دھوکے میں آ گئی میڑ اور جس کی کم ہو گئی، اس سے بھی یہی بات کہوں گا، اور جس نے جان بوجھ کر میڑ بڑھا لی اس سے بھی یہ کہوں گا کہ بھائی تیرا بھی 5 بیگھے کا کھیت ہے اور تیرا بھی 5 بیگھے کا کھیت ہے، تو 5 بیگھے میں اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا تو ایک بالش تمہیں کیا بھر سکتا ہے بھائی؟ 5 بیگھے میں تیرا بھلا نہیں ہو رہا تو دوسرے کی ایک گج ایک بالش مار کے کون سی قیمت ادا کر لے گا، کون سی کمائی کر لے گا، کتنی بڑی دولت مل جائے گی تجھے۔ ایمان کا کھاؤ گے تو اس ایک بالش کے بدلے میں اللہ رب العزت جنت میں تمہیں جگہ نصیب ہو۔ سوچنے والی بات ہے نا، ایک گج 5 بیگھے میں اتنی فصل نہیں ہو رہی کہ جتنی تیرے گمان میں تھی۔ تو نے سوچا گیہوں کر دیے 4 بیگھے کے اعتبار سے کٹ جائیں گے، کٹ 3 بیگھے کے حساب سے رہیں، تو تجھے 5 بیگھے میں تیری سوچ کا نہیں ملا تو 5 گج میں تیری سوچ کا کیسے مل جائے گا؟ اس لیے یہ میڑیں دبانا یا دھوکے میں ہو گئی تو بہترین طریقے سے مشورہ کر کے اپنی میڑ سیدھی کر لینا، یا زوربر ہے اس نے دبا لی ہے تو اللہ کا ایک امان میں کہہ کے چھوڑ دینا، مگر نہ اتفاقی مت پھیلا۔ لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں، تو 5 انچ کے لیے لڑ رہا ہے نا، جتنی لڑائی جھگڑے میں تو پیسے خرچ کرے گا نا، میں کہتا ہوں 100 گج خرید لے گا اتنے پیسوں کی، تو کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تیرا بھلا ہو یار، تو کما لے، میرے 5 بیگھے میں کبھی مجھے اتنا نہیں ملا تو اور لے لے بھائی، اس کا بھی ایمان چیک کر لو نا ایک بار۔ مگر یہ چیزیں بڑا غلط ہیں، چاہے کھیت کا پڑوسی ہو چاہے بستی کا پڑوسی ہو، پڑوسی ہوتا اور اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا بستی والے کے لیے اتنا میڑ والے کے لیے۔ اگر اس کی تمہاری آنکھوں کے سامنے اس کی فصل کا نقصان ہو رہا ہے تو تم پہ واجب ہو گیا کہ اس کی فصل کا نقصان بچانا۔ دیکھتے مت رہو، خوش مت ہو یار ہمارا پڑوسی ہے، نقصان ہوگا ہم سے تو نیچے ہی رہے گا نا، ہم سے تو روز بابو جی کہہ کے ہی بولے گا نا۔ یار بابو جی بنو مت، ایسے بنو کہ لوگ عزت کی نظروں سے دیکھیں، بابو کی نظروں سے نہیں، عزت والی نظروں سے تمہاری عزت کریں، ادب کریں، تو انشاءاللہ یہ چیز عمل میں لاؤ۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش رہے گی ہمیشہ کہ آپس میں پہلے ایک ہو، ایک جٹ ہو، ورنہ ہم بکھر جائیں گے۔ جس دن بکھریں گے نا
تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو تمہیں پرولے اور ایک مالا بنا سکے تمہاری۔ دوسری بات یہ کہ ہم سے کسی نے کوئی بات کہہ دی تو ہم وہ دل میں رکھے بیٹھ گئے اور ہم نے اپنے بھائی سے تعلق ختم کر لی۔ بیٹھ کے بات کرو کہ بھائی ہم نے ایسا سنا ہے، تو نے ہمارے بارے میں ایسا بولا۔ اگر بھائی ایک بار میں کہہ دے نہیں بھائی میں نے نہیں بولا، تو تم بھی یقین کر جانا۔ لڑائی نہیں کرنا کہ تو نے بولا کیسے نہیں، وہ فلاں آدمی تو کہہ رہا ہے، نہیں کرنا۔ بھائی چھپا رہا ہے نا اپنا عیب کہ بھائی نہیں بولا میں نے، تو بڑے بھائی کا قاعدہ یہ ہے اب چھپا رہا ہے تو چھپانے دے بھائی، ہے نا۔ بڑا بھائی چھوٹا بھائی کہہ رہا نہیں بھائی میں نے نہیں بولا، تو اب اس کو کرو دو مت۔ اب کہنے والے سے کوئی میرے بھائی نے نہیں کہا ہے، آئندہ مجھ سے ایسی بات نہیں بولنا، تو اس کے بھی کان ہو جائیں گے۔ اگر بھائی بولے گا بھی نا تو بھی تم سے نہیں کہے گا، وہ سمجھ جائے گا ان بھائیوں میں اتنا ایکا ہے کہ اگر ہوگا بھی نا تو بھی یہ یقین نہیں کریں گے۔ تو اس لیے بات کیا کرو اپنے بھائیوں سے، کیا میں نے ایسا سنا، ایسی غلطی ہے تجھ میں۔ اگر بڑا بھائی کہہ رہا ہے نہیں میں نے نہیں بولا، تو چھوٹے بھائی کا قاعدہ ہے اب زبان نہیں لڑائے، بات ختم کر دے وہیں پہ۔ لوگ سمجھ جائیں، جو برائی پھیلانے والے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ان بھائیوں میں اتنا ایکا ہے، یہ کسی کی بات سنتے ہی نہیں، صرف اپنی بھائی کی سنتے، تو نہ اتفاقی پھیلے گی نہیں۔